Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, RJ Yasmin. Hi guys, this is me, RJ Faiza Mughal, and today we are celebrating World International Disability Day with a bucket of guests. Absolutely, Faiza. Let me tell you the history of this day. International Day of Persons with Disabilities. The new theme for International Day of Persons with Disabilities 2022 is Transformative Solutions for Inclusive Development. The role of innovation in fueling an accessible and equitable world. The annual observance of the International Day of Disabled Persons was proclaimed in 1992 by United Nations General Assembly resolution. The observance of the day aims to promote an understanding of disability issues and mobilize support for the dignity, rights, and well-being of persons with disabilities. It also seeks to increase awareness of gains to be derived from the integration of persons' disabilities in every aspect of political and social cultural life. Very well said, यास्मीन. और जहाँ तक रही बात डिसेबिलिटी और कैपेबिलिटी की और हमारे राइट्स की, तो पूरे पाकिस्तान में WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 20% लोग डिफरेंटली एबल हैं, यानी कि वो हर काम को करने का एक नया तरीका ढूंढते हैं और उस तरीके में इतने माहिर होते हैं कि दुनिया उनकी मिसालें दिया करती है. और इसी लिहाज से हमने आज एक डॉक्यूमेंट्री रेडी की है, रिपोर्ट तैयार की है, और जिसमें हमने तमाम लोगों से कुछ मखसूस क्वेश्चन पूछे हैं, और आइए मिलकर देखते हैं कि उन्होंने उनके क्या जवाब दिए हैं. So, here we go. Our first personality is मेरा नाम हमज़ा है और मेरी एज 22 है. और मेरी अचीवमेंट्स में चीफली ये कि मैं ब्लाइंड हेल्प प्रोजेक्ट का फाउंडर हूँ, जो कि इज़ वन ऑफ द टॉप 20 वेबसाइट्स विच इज़ इन द फील्ड फॉर पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट. और उसके अलावा फिर मेरा मल्टी मीडिया मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है. इसमें मैं साउंड एडिटिंग करता रहा हूँ फॉर अबाउट 5 years नाउ, एंड आई एम ऑल्सो वॉइस एक्टर. उसमें भी मैंने काफ़ी जगहों पे काम किया, वॉइस ओवर भी किया है. और उसके अलावा फील्ड है मेरा लिंग्विस्टिक का, तो आई एम ऑल्सो इन अ सेंस प्रॉब्ली अ लिंग्विस्ट. और उसके अलावा फिर मेरा नॉर्मल एक्सपीरियंस इज ट्रैवलिंग एंड राइटिंग. आई हैव बीन अ राइटर एज वेल इन माई टीन एज. तो उस तरह से मैंने काम किया. मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ जिसका नाम ब्लाइंड हेल्प प्रोजेक्ट है, एंड द वेबसाइट इज़ www.blindhelp.net. तो इसमें आपको सॉफ्टवेयर मिलेंगे, ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, आर्टिकल्स और इस तरह की चीज़ें pertaining टू पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट एंड देयर रिहेबिलिटेशन. उसमें आपको रिसोर्सेज मिलेंगी. देखिए, बैरियर्स इज़ अ स्टेप ऑफ प्रोग्रेस. अब आप अगर प्रोग्रेस कर रहे हैं तो बैरियर्स होंगे तो आपकी प्रोग्रेस होगी. अगर बैरियर्स नहीं है तो आप ऑलरेडी वहाँ पर हो जहाँ पर आप होना चाहते हो. सो आई वुड से कि बैरियर्स हर बंदे की तरह मुझे भी क्रॉस करना पड़े. सोसाइटी में बेहतर ये देखना चाहता हूँ कि एजुकेशन प्रोसेस थोड़ा बेहतर होना चाहिए, और जो ब्लाइंड लोग हैं इनको थोड़ा बेहतर एक्ट करना चाहिए. ये जो बैगिंग वगैरह कल्चर है ये ख़त्म होना चाहिए. और उसके अलावा जनरली मुझे लगता है कि इग्नोरेंस का जो एस्पेक्ट है वो ख़त्म होना चाहिए. Tomorrow is going to be a better day. Just strive for a better tomorrow. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील राजा है. मैं पाकिस्तान का फर्स्ट मेल विजुअली इम्पेयर्ड हूँ जिसने कि कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया. इस अचीवमेंट के लिए मुझे बहुत सारे बैरियर्स का सामना करना पड़ा. जो लोगों की एक्सेप्टेंस का मसला आया, यूनिवर्सिटीज़ ने एक्सेप्ट नहीं किया. बहुत मुश्किल से आके एडमिशन मिला किसी एक यूनिवर्सिटी में, और फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के बाद टीचर्स, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल किस्म का एक तालीमी निज़ाम है, उस तालीमी निज़ाम के अंदर गुंजाइश नहीं थी एक विजुअली इम्पेयर्ड की, तो वो गुंजाइश
پیدا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. تو ٹیچرز کی طرف سے کافی سارے جو نیگیٹو بیہیویئرز کا سامنا کرنا پڑا. ان ایکسیسیبلٹی، کلاس روم بڑا انیکسیسیبل ہے. اس کے علاوہ ایگزامینیشن سسٹم ہمارا جو ہے نا اس میں جدت اس طریقے سے نہیں ایکسیپٹ کرتے یونیورسٹیز اور ٹیچرز اب تک. تو وہ ایک بڑا پرابلم رہا خاص طور پہ، کیونکہ ہمارا ایک ایسا سبجیکٹ تھا جو ٹیکنیکل سبجیکٹ تھا جس میں کہ پروگرامنگ ہوتی ہے اور میتھمیٹک انوالو ہوتی ہے. تو وہ ہم رائٹر کے ساتھ اتنا کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے تھے ایگزام کو دینا. تو ہم نے اس کا آلٹرنیٹ پلان یونیورسٹی کو، ٹیچرز کو یہ دیا کہ جی ہم لیپ ٹاپ کے تھرو یہ ٹائپ کر کے یا وائبا کے تھرو، ہم پریزنٹیشنز کے تھرو اس کو ایگزام کو جو ہے نا وہ اٹیمپٹ کریں گے. ایچ ای سی کی پالیسی میں یہ چیزیں شامل ہیں بٹ وہ اڈاپٹ نہیں کی گئیں یونیورسٹیز میں، تو اس کی وجہ سے ایک پرابلم ہوا. تو الحمدللہ اس میں اچیو کیا ہم لوگوں نے اور سکسیزفلی ماسٹر ان کمپیوٹر سائنس میں نے کیا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایپ ٹیک سے سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈپلوما بھی کیا. تو اچھے میرے مارکس بھی آئے اور اچھی پوزیشن کے ساتھ میں نے الحمدللہ یہ ساری ڈگریز کی. اگر مجھے موقع ملے تو میں سب سے پہلے ہمارا جو ایک اویئرنیس پہ کام کروں گا، اور خاص طور پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پرسنل ڈسیبلٹیز کے لیے ضرور میں کوشش کر رہا ہوں، جس کو میں کر بھی رہا ہوں الحمدللہ. میں نے میری اچیومنٹ میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ میں نے ایک ایسا کریکولم، ایک ایسا کورس بنا کے ڈیزائن کر کے دیا اور اس کو باقاعدہ امپلیمنٹ کر کے دکھایا، جو کہ بعد میں بہت سے اداروں نے اس کو اڈاپٹ کیا. اور ویژولی امپیئرڈ خاص طور پہ ان لوگوں کو میں کمپیوٹر سائنس کی طرف لے کے آؤں گا اور ان کے لیے مواقع ایسے پیدا کروں گا کہ جس کی وجہ سے وہ آسانی سے اپنی جو کریئر ہے اس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی جانب جو ہے نا وہ پرسیو کر سکیں. میسیج میرا صرف یہ ہوگا کہ خود پہ یقین رکھیں، اور اگر آپ کو خود پہ یقین ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. آپ کی کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی، اور مشکلات آپ کو کی زندگی میں صرف اس لیے آتی ہیں تاکہ وہ آپ کو اسٹرانگ کر سکیں. السلام علیکم، میرا نام سلمان الہی ہے، سی ای او بینائی ایجوکیشن فاؤنڈیشن اینڈ فاؤنڈر پاکستان بلائنڈ اسپورٹس فیڈریشن. سوسائٹی میں اگر میں اپنی بات کرتا ہوں تو میں ایز اے اسپورٹس مین، ایز اے اسپورٹس ڈیولپر، ایز اے اسکل ڈیولپمنٹ یا ووکیشنل ٹریننگ کو کرانے کے لیے میں پہچانا جاتا ہوں پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے، اسپیشلی فار ویژولی امپیئرڈ پرسنس. اس کے ساتھ ساتھ میں اس وقت جاب کر رہا ہوں ایز اے ٹیم لیڈر، ایز اے سپروائزر ان کے الیکٹرک کال سینٹر. اگر میں اپنی اچیومنٹ کی بات کرتا ہوں تو دو طرح سے میری اچیومنٹ ہیں. ایک میری انڈیویجول یعنی میری پرسنل، اللہ کا کرم ہے کہ میں ڈبل ماسٹرز کمپلیٹ کر چکا ہوں سوشیولوجی میں اور انٹرنیشنل ریلیشن میں. اس کے علاوہ میں نے بی ایڈ کمپلیٹ کیا ہے فرام انڈس یونیورسٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے انٹرپرینیور ڈپلوما کمپلیٹ کیا ہے آئی بی یونیورسٹی سے. آئی واز دا فرسٹ بلائنڈ پرسن جو آئی بی اے میں انٹر ہوا اور آئی بی اے سے اپنے کورس کو کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہوا. آئی واز دا پارٹ آف ان 2000 ورلڈ کپ، جہاں پر انڈیا میں ورلڈ کپ ہوا، اور اللہ کے کرم سے مجھے ورلڈ کپ کھیلنے کا نہ صرف موقع ملا بلکہ وہ ورلڈ کپ ہم لوگ ونر ہوئے، ہم جیتے پاکستان کی جانب سے. اور میں اس وقت پورے ورلڈ کا سیکنڈ بیسٹسٹ B1 پلیئر تھا. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی میری. اگر میں بات کرتا ہوں کلیکٹیولی تو یقیناً یہ بہت بڑا کرم ہے کہ میں اپنی ایفرٹس کے تھرو نہ صرف اسپورٹس پاکستان میں انٹروڈیوس کروائے، جس میں فٹ بال، جوڈو، آرچری، ایتھلیٹکس، اس کے ساتھ ساتھ چیس اور کرکٹ کو میں نے بہت حد تک پروموٹ کرنے کی کوشش کی تھی کراچی میں. تو یہ میری اچیومنٹس تھیں. سیکنڈلی جو اسکل ڈیولپمنٹ پہ میں نے کام کیا، اس میں اب تک جو ہے وہ 52 بچے ہیں جن کو مختلف اداروں میں، انسٹیٹیوٹس میں، آرگنائزیشنز میں، کمپنیز میں، بینکس میں جو ہے وہ اللہ کے کرم سے جاب ملی. دیکھیں، اچیومنٹ کو پانے کے لیے، ایمز کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے بیریئرز آپ کی لائف میں یقیناً آتے ہیں. اگر میں بات اپنی زندگی کے آغاز سے کروں تو سب سے پہلے آپ کی فیملی، آپ کی جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ سب سے پہلا بیریئر ہوتی ہے.
میری فیملی سے اللہ کے کرم سے مجھے بہت سپورٹ ملی، لیکن یقیناً اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی، وہاں سے مجھے کسی حد تک بالکل بیریئرز ملے. ایجوکیشن پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایجوکیشن ہمارے پاس بہت اچھے انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں پاکستان میں جہاں سے ہم اپنی اچھی ایجوکیشن حاصل کر سکیں. ہمارے پاس بریل بکس پراپرلی اویلیبل نہیں تھی جن کی بیس پر ایجوکیشن کو اپنی مرضی کے مطابق حاصل کرنا یہ بھی کافی حد تک مشکل تھا. آج بھی اسپورٹس کی پاکستان لیول پر پالیسی نہیں ہے فار دا بلائنڈ پرسن، فار دا اسپیشل پرسن. تو یہ بہت بڑا بیریئر ہے. سوسائٹی میں پرسن ود ڈسیبلٹیز پہ انویسٹمنٹ کرنا، نہ تو فیملی اس پر کوئی توجہ دیتی ہے اور نہ ہی سوسائٹیز اس پہ کوئی زیادہ توجہ دیتی ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس میں ہماری مارکیٹنگ نہیں ہو پائے گی، یا اس سے یہاں سے اگر بچے کوئی ٹرین ہو بھی جاتے ہیں تو ان کو کوئی جابز نہیں ملیں گی، تو وہ اپنی سکسیس اسٹوری دنیا کے سامنے شو نہیں کر پائیں گے، تو جس کی بیس پہ کمپنیز آگے نہیں آتی ہیں. تو یہ کافی حد تک بیریئرز تھے. پچھلے کچھ سال میں کچھ چینجز آئی ہیں اور کمپنیز بھی اس بارے میں سوچنے پہ مجبور ہوئی ہے کہ ان بچوں کو بھی اگر ہم ان پہ توجہ دیں، ان پہ فوکس کریں، ان کو ہم اسکلڈ کریں، تو یہ لوگ بھی ایک اچھی جابز کر سکتے ہیں. تو شروع میں یقیناً یہ بیریئرز تھے اور ابھی بھی کافی حد تک یہ بیریئرز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ چینجز آ رہے ہیں. جب ینگ جنریشن آگے آئی، پڑھی لکھی جنریشن آگے آئی، تو آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے میں چینجز آنا شروع ہو گئی، ہر ادارے میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی، اور آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ اب سب ایک پیج پر آ رہے ہیں اور ایک مقصد کو لے کر آگے چل رہے ہیں. تو بلائنڈ کمیونٹی کو اس پرابلم سے نکالنے کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے کہ ان کو ایجوکیشن پہ ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ اپنی ایجوکیشن کو اسٹاپ نہ کریں. تو یہ پہلا ہتھیار ہے، یہ پہلا ٹول ہے جس کے ذریعے یہ لوگ آگے جا سکتے ہیں اور کچھ کر سکتے ہیں لائف میں، کہ آپ لوگ بھی یہ لیولز اچیو کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ اسکلڈ ہو جائیں، گروم ہو جائیں. اور صرف ایجوکیشن سے یاد رکھیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ایجوکیشن مسٹ ہے، ایجوکیشن کے بغیر کچھ نہیں ہے، لیکن صرف ایجوکیشن کافی نہیں ہے. تو اسکلڈ آپ کو کرنا پڑے گا. پیغام کی اگر بات کرتے ہیں تو پیغام صرف میں ایک ہی بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ خود بھی پازیٹیو ہو جاؤ، اپنی سوچ کو بھی پازیٹیو کر لو. میں سعد مصطفیٰ. ناؤ کرنٹلی آئی ایم ورکنگ ایز اے اینکر اور اسمال کائنڈ آف اے رپورٹر ان اے پرائیویٹ چینل. سب سے جو اسٹارٹنگ میں مجھے فیس کرنا پڑا تو وہ یہ تھا کہ لوگوں کا جو بلیف تھا کہ بلائنڈ لوگ کیسے پڑھ سکتے ہیں اور کیا پڑھ کے کیا کریں گے، وہ بڑا ڈسہارٹ ہوتا تھا. وہ پہلے تو یہ ہے کہ ڈسیبل ڈے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، انفارچونیٹلی منایا ہی جاتا ہے، ہمارے ملک میں بھی منایا جاتا ہے. سیمینار ہو جاتے ہیں 3 دسمبر کو، چھوٹے چھوٹے سیمینار کر لیے جاتے ہیں، اپنا ایک وہ پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، تھوڑا بہت پیسے دے دیے، اللہ خیر صلی اللہ. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایک پالیسی بننی چاہیے اور یہ کوٹا سسٹم سے نکلنا چاہیے. کوٹا سسٹم کے بلائنڈ لوگوں کو یا ڈسیبل بندے کو یا اسپیشل پرسن اس کو کوٹا سسٹم پہ جاب، ایسے نہیں ہونا چاہیے. بندہ جتنی محنت کرتا ہے اس کو اس کے حساب سے پھل ملنا چاہیے. میرا آخر میں یہی میسیج ایک چھوٹا سا ہے کہ کیا شہرت، کیا عزت، کیا ڈگریاں. کیا شہرت، کیا عزت، کیا ڈگریاں. سوال تو یہ ہے قلم نے ہمیں بدلا. جی بالکل، قلم ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہمیں بدل دے، ہم سمجھیں اس نے بدل دیا، تو پھر سمجھیں کہ زمانہ آگے بڑھ گیا ہے، وقت گزر گیا ہے اور آپ جو ہے چینج لا چکے ہیں. یہی سمجھنے کا پوائنٹ آف ویو ہے اور میرا ڈسیبل ڈے پہ بھی یہی میسیج ہے. بزم یوسف کے تمام سامعین کو السلام علیکم. مائی نیم از حاجرہ محمد سلیم. آئی ایم اے گولڈ میڈلسٹ with a master's degree in educational psychology and I'm currently working at an educational supervisory in the Department of Teacher Training and Development. Being a visually challenged person, بچپن سے ہی مختلف ہارڈشپس اور ڈیفیکلٹیز کا سامنا رہا جن کا تعلق صرف لو ویژن سے نہیں تھا. لیک آف ایمپیتھی، انڈرسٹینڈنگ اینڈ ایکسیپٹینس. اس کے علاوہ لوگوں کے مختلف ان آسکڈ فار ایڈوائزز اور سجیشنز. قدم قدم پہ ملنے والی ڈسکریجمنٹ، کیونکہ لوگ اکثر جب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ویژولی چیلنجڈ ہیں تو وہ آپ کی اسکلس کو، آپ کی ایبلٹیز کو اور آپ کی اسٹرینتھس کو ڈاؤٹ کرتے ہیں، مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، مس جج کرتے ہیں. مگر ایک ایسی بات جو میرے پیرنٹس نے مجھے بہت ارلی آن سکھا دی، جسے میں نے اپنی لائف لائن بنا لیا، اور جب کبھی بھی مجھے لائف میں ڈسکریجمنٹ ہوئی یا کوئی چیلنج فیس ہوا تو میں نے اپنے آپ کو اسی لائف لائن کے ریمائنڈر کے ساتھ حوصلہ دیا، اور وہ بات یہ کہ ہاں میری نظر کمزور ہے مگر میرا حوصلہ نہیں.
And today, alhamdulillah, I am also affiliated with different NGOs that are working for the empowerment of people who are visually challenged, تاکہ ان کی کیپیسٹیز کو زیادہ سے زیادہ طور پر گروم کیا جا سکے، پالش کیا جا سکے. اور یہی میری لائف کی اب تک کی سب سے بڑی اچیومنٹ، سب سے بڑی اکامپلشمنٹ ہے. اس بات پر کمپلیٹ کانفیڈنس رکھتے ہوئے میں نے نہ صرف اپنی پڑھائی مکمل کی وتھ ہائیسٹ آنرز، بلکہ آج ایک سکسیسفل، ہیپی اور انڈیپینڈنٹ لائف گزار رہی ہوں. ود دا گریس آف آلمائٹی اللہ، the support and prayers of my parents, my family, my friends and my mentors. آج 3 دسمبر انٹرنیشنل ڈے آف پرسنس ود ڈسیبلٹیز کے موقع پر میں آپ سب لوگوں کے ساتھ علامہ اقبال کی ایک نصیحت شیئر کرنا چاہتی ہوں ایز اے میسج، جو میرا فیوریٹ شعر ہے. اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں. چاہے آپ کا تعلق ڈسیبلٹی اسپیکٹرم پر کسی بھی ڈس آرڈر یا کسی بھی ڈسیبلٹی سے کیوں نہ ہو، اس بات پر ہمیشہ یقین رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ہماری ہمت اور ہماری سکت سے زیادہ نہیں آزماتا. اور اگر ہم نے ہمت ہار دی، حوصلہ ہار دیا اور خود پر اور اوپر والے پر یقین نہیں رکھا، تو ہم کبھی بھی اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکیں گے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. میرا نام احمد اقبال ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے. میں ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور ایک ادارہ جس کا نام ڈاکلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن ہے، وہاں پر ایز اے برانڈ ایمبیسڈر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. میں ایک الحمدللہ اپنا بزنس رن کر رہا ہوں اور میں ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں. ڈفرینٹ کالجز میں، یونیورسٹیز میں ریسرچز گائے ہوتی رہتی ہیں. میں ایک بھرپور اور خوشگوار زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن ایک ایسا سانحہ، ایک ایسا گھونچال میری زندگی میں آیا جس نے میری دونوں آنکھیں مجھ سے چھین لی اور میں گناہ سے محروم ہو گیا. کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی بھی محتاجی کا شکار ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ اس کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے اس کے ارد گرد کے لوگ اور ان کے الفاظ. یہ الفاظ ہی ہیں جو انسان کو توڑ دیتے ہیں اور یہ الفاظ ہی ہیں جو آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں. تو سب سے زیادہ جو مجھے مشکل ہوئی وہ یہی تھی کہ لوگوں کے الفاظ. میں چاہوں گا کہ جو ہم ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے منا رہے ہیں تو دیکھیں، اگر آپ اپنے ارد گرد کو ایسا افراد کو دیکھ رہے ہیں جو کسی مختلف جسے ہم کہتے ہیں ڈفرینٹ ایبلٹی کا شکار ہے، تو برائے کرم آپ ان کو اپنے الفاظ سے موٹیویٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کو، کسی بھی شے کو بیکار نہیں بنایا. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی ضرور دی ہے. تو بجائے کسی کی ڈس ایبلٹیز کو دیکھنے کے بجائے اس کی ایبلٹیز کو دیکھیں اور اس کو اپریشیٹ کریں اپنے الفاظ سے. یہ الفاظ ہی ہیں جو سامنے والوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، اس کو آگے کو جا سکتے ہیں، زندگی گزارنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. اور آخر میں سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جن سماعتوں سے میری آواز ٹکرا رہی ہیں، تو زندگی میں نا آگے بڑھیں. اگر ہم آپ اڑ نہیں سکتے نا تو دوڑیں، اگر دوڑ نہیں سکتے تو چلیں، چل نہیں سکتے تو کم سے کم رینگتے ہوئے، سرکتے ہوئے اپنی منزل کی طرف پہنچے، آگے بڑھیں. منزل خود آپ کے پاس آئے گی چل کر.
हमें रुकना नहीं है, हमें ठहरना नहीं है कहीं पर भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पर। तो आज से ही अपना एक मिशन बनाए कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, हर जगह, हर शोबे में। बहुत शुक्रिया। But something inside said never give up. Assalamu alaikum friends, this is me Muhammad Asif Ali. ब्लाइंड कम्युनिटी में मैं एज ऑडियो एडिटर जाना चाहता हूँ। ऑडियो एडिटिंग जो मैंने सीखी, जो बैरियर्स थे इतने कुछ खास नहीं थे, पर ये एक चीज़ है जो प्रैक्टिस से हासिल की जाती है। वो मैंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही भरपूर तरीके से करके इसके ऊपर मैंने ग्रिप हासिल की है। उसके अलावा जो ब्लाइंड कम्युनिटी में मैं चाहता हूँ कि सारे जितने भी हैं उनको सब कुछ जो एज ए ब्लाइंड पर्सन उनको एक चीज़ मिल रही है, आया वो उनके काम की है या ना है, और उनको वो करनी चाहिए ताकि वो उस चीज़ से अवेयर हों। नेक्स्ट टाइम खुद के काम भले वो आए या ना आए, पर हो सकता है इनको कोई अवेयरनेस हो उस हिसाब से, तो किसी और को भी ये बात में उस टॉपिक के ऊपर अवेयर करते हैं। इसके अलावा बज़्म यूसुफ जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वर्क कर रहे हैं ब्लाइंड कम्युनिटी में, जो वो डिफरेंट टॉपिक्स लेके आते हैं, जब डिफरेंट ड्रामाज। तो हेड्स ऑफ ऑल द टीम ऑफ बज़्म यूसुफ, लगे रहें, कीप इट अप। But something inside said never give up. मेरा नाम मोहम्मद निहाल रोशन है। प्राइमरीली मैं वोकलिस्ट हूँ। इस्लामाबाद की कोई ऐसी मेन जगह नहीं है जहाँ पे मैंने परफॉर्म ना किया हो, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट हाउस, कन्वेंशन सेंटर, नेशनल लाइब्रेरी, पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर एंड ऐवान कायद ओपन थिएटर ऑफ शक्करपड़ियाँ। पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस का जो एनुअल डिनर था 2020 का, उसमें जो है वो मैंने परफॉर्म किया। कुछ जब गवर्नमेंट कॉलेज में आया तो यहाँ पे म्यूज़िक सोसाइटी का मेंबर रहा, एंड रिसेंटली मैंने इस्लामाबाद में एक हेल्थ क्लब है वॉस्ट्रो वर्ल्ड, उनके साथ मैंने कोलैबोरेट किया उनकी एक कैंपेन में जो कि इंडिपेंडेंस डे के लिए थी, और उसके अंदर जो है वो मैंने एज अ लीड वोकलिस्ट मैंने उनके साथ काम किया, एंड इट वाज माय फर्स्ट एवर प्लेबैक प्रोजेक्ट। कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी पार्ट लेता रहा, जिसके अंदर मोस्ट रीसेंट जो था वो बिनाई इंस्टीट्यूट का था, एंड उसको मैंने विन किया। रिसेंटली मैंने एक्टिंग की तरफ टर्न लिया और बज़्म यूसुफ इनकी ऑडियो फिल्म से मेरा डेब्यू हुआ। मुश्किलात की जहाँ तक बात है तो एज सच कुछ इतनी ज़्यादा मुश्किलात तो नहीं फेस करनी पड़ी, क्योंकि फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, वो चाहे एजुकेशनल साइड पे थी या को करिकुलर्स से रिलेटेड थी। म्यूज़िक में मुझे कभी कोई मसला इतना फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि घर वालों की तरफ से फुल सपोर्ट थी ओवरऑल, और फिर मेरे फ्रेंड्स और टीचर्स सब ने जो है वो मुझे इसके ऊपर बहुत सपोर्ट किया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो वर्ड डिसेबल है इसको ख़त्म किया जाए और इसकी जगह डिफरेंटली एबल को यूज़ किया जाए, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हो भी रहा है। और दूसरा जो है वो ये है कि यहाँ पे हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर डिफरेंटली एबल को लेके कोई मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है। बज़्म यूसुफ जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और उनका कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा होता है और बहुत यूनिक होता है। बज़्म यूसुफ की जो ओवरऑल टीम है
آپ سب لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اینڈ کیپ اپ دا گڈ ورک. But something inside said never give up. میرا نام وقار ہے کہ میں نے ماسٹرز کیا ہے انگلش لٹریچر میں یونیورسٹی آف کراچی سے اور کرنٹلی آئی ایم ورکنگ ایز اے ریسرچ اینالسٹ ان میزان بینک لمیٹڈ. I am a bilingual speaker. I have organized quite a few seminars in public speaking as well as won 30 All Karachi and 3 All Pakistan declamation contests in both English as well as in Urdu language. میں الحمدللہ ان چند پاکستان کے لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے پبلک سپیکنگ اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی میں بھی کی ہے الحمد فضل و کرم سے. اس کے علاوہ میں نے بطور آرجے کام کیا ہے FM 101 سے 2 سال تک میرا وہ ایکسپیرینس رہا. اور کرنٹلی میں سروس کوالٹی ڈپارٹمنٹ میں میزان بینک لمیٹڈ کے ایز اے ریسرچ اینالسٹ کام کرتا ہوں. جہاں تک یہ والی بات ہے کہ بطور وی آئی میں نے کس قسم کی مشکلات کا سامنا کیا تو وہ لائک مینی ادرس مجھے بھی معاشرے کے اندر چونکہ ظاہر میں نے پبلک اسپیکنگ کیا ہے اور پورے جتنے بھی میں نے کمپٹیشنز لڑے ہیں وہ آل پاکستان ہو یا آل کراچی ہو میرے علاوہ اور کوئی دوسرا میچولی چیلنج بندہ اس میں نہیں ہوتا تھا. اس کے باوجود میں نے اللہ کے فضل سے کبھی کوئی اسپیشل پرائز نہیں لیا جس کی وجہ یہ تھی کہ جو میرا انداز مقرر ہے اردو کے اندر اگر میں کہوں تو انداز مقرر ان فائی سے ان انگلش my style of delivery always helped me out in this regard. اور بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کہا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مجھے زندگی میں کبھی بھی کوئی اسپیشل پرائز نہیں ملا. اس کے علاوہ ظاہر ہے سوسائٹی کے اندر رہنے کے لیے آپ کو سوسائٹی کے تانے بھی سہنے پڑتے ہیں اور بہت ساری اور چیزیں کرنی پڑتی ہیں. لیکن اگر آپ کے اپنے اندر کچھ ہو یعنی اگر آپ کے اپنے اندر ولنگنیس ہو کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو انسان کی زندگی میں کبھی بھی امپاسبل کا لفظ نہیں ہوتا. امپاسبل کا میں یہ مطلب لیتا ہوں کہ آئی ایم پاسبل یعنی میرے لیے ہر کچھ کرنا ممکن ہے جو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے کیا بھی. As far as the message is concerned میری جانب سے تمام لوگوں کے لیے صرف اتنا سا میسج ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی حوالے سے کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ سماعت گویائی کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے وہ بصارت کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو بہت سارے آپ کے فزیکل ڈفرینٹ ایبل لوگ بھی ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر ڈٹرمنیشن رکھنی ہے. جب آپ ڈٹرمنیشن رکھو گے ولنگنیس رکھو گے تو دیر از نو ون ہو کین اسٹاپ یو in doing something because the obstacles you are supposed to be facing at times you will easily be able to cross them just because of the determination you have. But something inside said never give up. This is me Moazzam Masih Sahotra. میں ایک میوزیشین اور سنگر اور میوزک ارینجر میوزک کمپوزر اور ایز اے کی بورڈسٹ الفا اسٹوڈیو میں کام کر رہا ہوں. الفا اسٹوڈیو میرا اپنا پلیٹ فارم ہے. میں اگر اپنی اچیومنٹس کی بات کروں تو اپنی زندگی کے صرف 22 سالوں میں نے اپنا اسٹوڈیو بھی کریٹ کیا. اس کے بعد کی بورڈ بھی میں نے سیکھا میوزک کی تھیوری بھی سیکھی. ابھی کافی سارا کچھ سیکھنا باقی ہے لیکن اتنا کچھ ضرور سیکھ گیا ہوں میوزک کے بارے میں کہ میں لوگوں کو سکھا سکوں. اگر میں بات کروں اپنے کیریئر کی تو کیریئر میں مجھے میرے راستے میں بہت سارے بیریئرز بھی آئے. میں نے بہت کچھ فیس بھی کیا نگیٹیوٹی بھی فیس کی چونکہ ہماری فیلڈ میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے تو اس لیے میں نے سارے کمپٹیٹرز کو کمپیٹ کیا اور آج خداوند کا فضل ہے اپنے کام کو لے کے کافی زیادہ سوشل ہوں. اور ورلڈ ڈسیبلٹی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میرا یہی میسج ہے ہر ایک ڈسیبل پرسن کو اپنی ڈسیبلٹی کو اپنی ویکنس نہ بنائے بلکہ اس کو اپنی اسٹرینتھ بنا کر اپنے آپ کو لے کے دنیا میں سروائیو کرنا سیکھیں. جس دن ڈسیبل نے اپنے آپ کو اپنی ڈسیبلٹی کو اپنی اسٹرینتھ سمجھنا شروع کر دیا اپنے اندر چھپے ہوئے اسکلز کو پہچاننا شروع کیا یقین جانے اس دن ڈسیبل نہیں رہے گا. میرا نام نمرہ نازنین ہے اور میں ایک ناول رائٹر ہوں. میں نے ایک ناول لکھا ہے
राह दिल, वो आप लोगों ने यकीनन सुना होगा। इसके अलावा अफसाने भी लिखे हैं, तुम बेवफा हो, सफ़र में हम सफ़र और दिल राग़िब, मोहब्बत ऐसी भी होती है। एक BRFP का एक कंपटीशन हुआ था जिसमें स्टोरी टेलिंग में अपनी एक छोटी सी स्टोरी लिखनी थी, जो मैंने लिखी थी सफ़र में हम सफ़र। एक छोटा सा अफसाना लिखा था जिसमें मैंने फर्स्ट प्राइज विन किया था। एक और नॉवल उस पे काम चल रहा है, तो उस पे भी आज तक मुझे लोग बोलते रहते हैं कि अगला नॉवल कब आएगा, या वो मतलब एक होता है ना दाद, वो मिलती रहती है, तारीफें मिलती रहती हैं, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है लिखने का। मुश्किलें तो बहुत आई। पहली बात तो ये कि नॉवल में अच्छी उर्दू का होना बहुत ज़रूरी है। मैं ज़रूरी समझती हूँ कि आपकी तालीम बहुत इम्पोर्टेंट होती है आपकी लाइफ में। आप पढ़ते हैं तो आपकी उर्दू भी अच्छी होती है। और मुश्किल आई ये कि जब मैं लिख रही थी तो मैं ब्लाइंड हूँ, तो कैसे लिखती। मेरे पास कुछ लिखने का था नहीं, जैसे लैपटॉप वगैरह। उस वक्त मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, तो ये था कि मेरी भाभी ने मुझे सपोर्ट किया। मैं उनको बोलती थी तो वो एक पेपर्स पे लिखती थी, लेकिन ये होता है कि जब मैं लिख रही थी तो होते लोग जिनको हम बताते ना ऐसे शौक में कि हम लिख रहे हैं ये वो, तो क्या करोगी लिखकर, क्या वेस्ट ऑफ टाइम है ये वगैरह। मतलब इस तरह की बातें सुनने को जब मिलती हैं तो आप बहुत ही हर्ट होते हैं। और ये भी कि मतलब ये पेपर्स मैंने उनको कहा था कि मैं इसको शाया करवाऊंगी, मुझे शौक था, तो वो ये कहते थे नहीं इतने आराम से थोड़ी होता है, इतने बड़े बड़े राइटर्स जो होते हैं वो इतना स्ट्रगल करते हैं, फिर जाके उनका कोई काम होता है, तुम तो अभी कुछ भी नहीं हो। ये तुम्हारे जो पेपर्स हैं जिन पे तुम लिखवा रही हो, इस पे तुम्हें समोसे दिखते हुए नजर आएंगे। ऐसे तो यही कहूंगी कि शुरू में ही किसी को इतना डिस्करेज नहीं करना चाहिए, लेकिन वो होता है ना जब इंसान अपने एक जुनून में होता है, एक शौक में होता है, तो वो लोगों की बातें तो सुनता है, उससे बुरी भी लगती हैं, लेकिन वो काम करके रहता है। तो फिर यही हुआ कि मैंने लिखा, उसके बाद जब लिख लिया उसके बाद ना अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, तो फिर वो अभी भी मेरी ताकत है। इसलिए मैं अभी भी इसी सफ़र में हूँ कि मैं लिखूं। मैं समझती हूँ कि तालीम ब्लाइंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सब के लिए, लेकिन ब्लाइंड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं मानती हूँ कि पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए, जिससे उनमें अवेयरनेस पैदा हो, और ताकि वो समझ सकें कि एक ब्लाइंड बच्चे की परवरिश या उसको किस तरह से डील करना है। इस तरह से उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए कि उनमें एक शऊर और एक अवेयरनेस पैदा हो। और इसमें यही इम्पोर्टेंट है कि ब्लाइंड को, जो उनका बच्चा है, उसको भी चाहिए कि वो अपने आप को प्रूव करके दिखाए। लास्ट में मैं बसमी यूसुफ को ये कहना चाहूँ कि वो जो इस तरह की पॉजिटिव वीडियोस और इस तरह का जो काम कर रहे हैं उनको मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी, और यही दरख्वास्त करना चाहूँगी कि वो इसी तरह का काम करते रहें जो वाकई बहुत पॉजिटिव है। ख्यालात के बदलने से होता है नया दिन, ख्यालात के बदलने से होता है नया दिन, सूरज के चमकने से सवेरा नहीं होता। So this is our little effort to pay tribute to our community. If you like our efforts, so don't forget to give us your precious feedback. Stay connected and stay positive.